بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، خوش آمدید، ویلکم، بھلی کرے آیا. آپ دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں، ہم آپ کو آپ کی زبان میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج کا پروگرام ہم ایک بوجھل دل کے ساتھ سٹارٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں آج ایک عظیم انسان ہم سے جدا ہو گیا ہے. جی ہاں، آج کا پروگرام ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں جناب مولانا عبدالستار ایدھی صاحب کو، جو کل کراچی میں قضا الہی سے وفات پا گئے ہیں. ان کے بارے میں تعریف کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے برابر. اب جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. آج کا پروگرام جیسے ہم نے کہا ان کے نام ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. گوگے پروگرام آپ کو معلوم ہے کہ طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ اس میں موجود ہوتے ہیں اور کرکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، مگر آج ہم خاص طور پہ ایک اسپیشل ڈیڈیکیشن دینا چاہیں گے عبدالستار ایدھی کو. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ماہر ناز کرکٹر طارق محمود صاحب. طارق محمود صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ آج ہندوستان سے ایک بہت ہی مشہور منقبت خواہ جناب سید امان حیدر زیدی صاحب موجود ہیں، جن کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنی دور سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے. اور یقیناً ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کا آغاز ہم ایک نعت سے کریں جو ہم ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے ایدھی صاحب کو. تو آپ اگر ایک نعت عطا کریں مہربانی. جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیروں سے الگ رکھا ہے. ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی طرح، ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی طرح. نام محبوب کو نقطے سے الگ رکھا ہے، نام محبوب کو نقطے سے الگ رکھا ہے. اس نے قرآن میں ہر لفظ مکمل کر کے، اس نے قرآن میں ہر لفظ مکمل کر کے، اس کو ہر ایک صحیفے سے الگ رکھا ہے، اس کو ہر ایک صحیفے سے الگ رکھا ہے. اپنے محبوب کو معراج کی عظمت دے کر، اپنے محبوب کو معراج کی عظمت دے کر، سب نبیوں کے حوالے سے الگ رکھا ہے، سب نبیوں کے حوالے سے الگ رکھا ہے. فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے. اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے، جس نے یاسین. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ جزاک اللہ. چونکہ آج کا پروگرام ہم نے ڈیڈیکیٹ ایدھی صاحب کے لیے کیا ہے. ایدھی صاحب 1 جنوری 1928 کو صوبہ گجرات جو ہندوستان کا صوبہ ہے، اس کے ایک شہر بانٹواں پیدا ہوئے تھے. یہ بانٹواں میں زیادہ تر میمن لوگ رہتے ہیں، جو کہ میمنی بولتے ہیں، جو کہ گجراتی سے بہت قریب ہوتی ہے. اور 11 سال کی عمر میں ان کی والدہ پیرالائز ہو گئی تھیں، اور تقریباً 8 سال انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی. اور اس دوران انہوں نے بہت کچھ سیکھا کہ ہیومینیٹیرین کیا ہوتا ہے، خدمت کیا ہوتی ہے. اور یہی جذبے سے اس لے کے وہ چلے پاکستان. جب ہجرت کی انہوں نے، اور 1951 میں انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری بنائی، اور وہاں سے انہوں نے یہ کام شروع کیے. میرے خیال سے میرا پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں شاید ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان سے پہلے بات کر رہے تھے. جی السلام علیکم.
ہیلو وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھی بات ہے کہ آپ پاکستانی مسیح عبدالستار عیدی جو کل وفات پا گئے ان کے نام یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو وہ مطلب ہے کہ کوئی الفاظ نہیں مجھے مل رہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز لافانی ہے, تو جو بھی انسان پیدا ہوا ہے اس نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے. تو یہ بھی ایک خبر آئی ہے کہ ان کا جو نماز جنازہ نیشنل اسٹیڈیم کرکٹ کا جو اسٹیڈیم ہے وہاں پر ادا کی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکیں. تو یہ بھی ہر پاکستانی اب بالکل صحیح کہنا جی, ہر پاکستانی اس وقت دکھ میں. تو مجھے یاد ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق شہید ہوئے تھے ایک پلین کریش میں, غالباً 1988 کی بات ہے, تو یہاں الحجرا اسکول برمنگم میں ایک تعزیتی جلسہ ہوا تھا ان کی یاد میں, تو اس میں عبدالستار عیدی بھی تشریف لائے تھے. تو بہرحال خدا ان کو بھی مغفرت کرے, اور جس جذبے کے ساتھ انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے وہ جذبہ ہم سب میں جاری رہے, اور جس طرح انہوں نے اپنے اعضاء کی بھی عطیہ دیا وہ اس سے بڑھ کر نیکی کا اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. بے شک جی, بے شک, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. چلیں جی, میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیونکہ ان کی نماز جنازہ ایک مسجد میں ادا کی جا رہی تھی جو کہ کراچی کی بڑی مسجدوں میں ایک ہے, مجھے یقین نہیں تھا کہ لوگ وہاں پہ سما سکیں گے. یہ اچھا جسچر ہے کہ اب ان کا جنازہ جو اسٹیڈیم بنایا جا رہا ہے, جو کہ یقیناً کیونکہ مجھے لگتا ہے نہیں کہ صرف کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان سے لوگ پہنچ رہے ہیں, دور دور سے لوگ, باہر سے بھی لوگ جائیں. دیکھیں جی, یہ اتنی بڑی شخصیت دنیا سے چلے گئی, میں سمجھتا ہوں اس کا نعم البدل جو ہے نا وہ کئی صدیوں کے بعد کو پیدا ہوگا. اور جتنی انہوں نے انسانیت کی خدمت کی, انہوں نے کسی مذہب کو بالا تر رکھ کے ہر ایک کی اس نے خدمت کی. وہ بچے جو بے سہارا تھے, یتیم تھے, غریب تھے لوگ, ان سب کی انہوں نے ایسے اپنے بچوں کی طرح خدمت کی. اور وہ رہتے بھی ایک کمرے میں تھے, ان کے دو ہی سوٹ تھے, یہ بھی سننے میں آیا, دو ہی ان کے سلوار قمیض کے کرتے تھے, وہی وہ پہنتے تھے. اتنا یعنی کہ جس انسان نے اللہ سے لو لگا لی ہو پھر اس کو دنیا سے کوئی غرض نہیں. انہوں نے اپنا سب کچھ مطلب جسے کہتے ہیں انسانیت کے نام پہ تیار کیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سروس ایدی ٹرسٹ کی ہے. 1600 ایمبولنسز ہیں, پلس 2 ان کے جیٹ ہیں جو کہ وہ بھی ایئر ایمبولنس اور ایک چاپر ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی کوئی پرائیویٹ این جی او کے انڈر رن ہونے والی پہلی آرگنائزیشن ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے تقریباً 100 ان کی برانچز تھی پورے پاکستان میں, اور 300 کے لگ بھگ ان کی جو ہے نا وہ جو وہاں پہ 100 سٹیز میں ان کی برانچز, 300 برانچز ان کے آل ٹوگیدر. بے شک, بے شک. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا انہوں نے جتنا انسانیت کے لیے ہو سکا انہوں نے کیا. بلکہ یہ تھا ان میں کہ انہوں نے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے ایسی لاشوں کو غسل دیا جن سے بو تھی, بہت دنوں سے پڑے ہوئے. تاریخ اس میں ایڈ کروں, ایسی لاشوں کو بھی انہوں نے غسل دیا جن کے اپنے رشتہ دار ان لاشوں کو نہیں اٹھا رہے تھے. جی ہاں, یعنی کہ جن کے سگے ان کو نہیں اٹھا رہے تھے ان کو بھی انہوں نے غسل دیا. اور آئی تھنک انسانیت کی جو نا انتہا کر دی انہوں نے. بے شک, بے شک. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی معافرت کرے, اور دیکھیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے دن مقرر کیا فرائیڈے کا اپنا مقدس, اور عید کر کے گئے وہ. اور میں یہی کہوں گا کہ ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ ان کی کیسے ہم تعریف کریں, اور اللہ تعالیٰ ان کی معافرت کرے, اور ان کے جو لاحقین ہیں ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے. اور پوری جو ظاہری بات ہے ہر پاکستانی ہر ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کے لیے افسردہ ہیں, کیونکہ ان کو دکھ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت چلے گئی ہے. اچھا امان, آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے, آپ کو علم ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے ایک بچی جو تھی 7 سال کی, وہ غلطی سے بارڈر کراس کر کے راجستھان سے پاکستان آ گئی تھی. اس بچی کو عیدی فاؤنڈیشن نے ہی رکھا, اور تقریباً 9 سال کے بعد وہ واپس, آپ کو علم ہوگا, اور باقاعدہ اس پہ ایک فلم بھی بن چکی ہے اسی آئیڈیا کو لے کے. تو عیدی صاحب کا نام ہندوستان میں بھی ہے. سر دیکھیں, انسانیت کے مسیحا, اور مطلب وہ شخص ایک مذہب سے اوپر اٹھ کے صرف خدمت انسانیت کی کرنا. اب اس پہ بات کریں, میں خاصی ان کو آواز نہیں جا رہی ہے, دیکھ لیجیے. اس بچی کو انہوں نے پالا, اس کے مذہب کے حساب سے پالا. بالکل, یہ بڑی چیز ہے. جی جی. پلس اس کو وہ ہندوستان لے کے آئے, اور جب تک زیادہ میں اس میں نہیں جانکاری جٹا پایا, لیکن جب تک بھی وہ رہے اس بچی کے ساتھ اسی طرح سے اس کی کیئر کرتے رہے جیسے پاکستان میں کر رہے تھے. صحیح. ایسے نہیں کہ اگر وہ ہندوستان اپنے ملک میں آ گئی تو وہ
تھوڑے ریلیکس ہو جاتے کہ نہیں صاحب ہماری ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں. جب تک اس کو صحیح جگہ نہیں پہنچا دیا. یہاں تک ہے کہ بلکہ سیدھی نے سرپنچ سے مل کے جب تک کنفرمیشن نہیں لی کہ بچی واقعی اس خاندان کی جب تک ہینڈ اوور نہیں کی. سر اسی کو ذمہ داری کہتے ہیں نا, اسی کو ذمہ داری کہتے ہیں. اور انسان ایدھی صاحب کا جانا خالی پاکستان کا نقصان نہیں ہے, پوری دنیا کا, یہ پوری دنیا کا نقصان ہے. ایسی شخصیت کسی بھی ملک میں ہو تو وہ خالی اس ملک کا نقصان نہیں ہے, وہ پوری دنیا کا نقصان ہے. بے شک, کیونکہ انہوں نے خدمت خلق کری. بے شک. اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ ہندوستانی تھے یا پاکستانی تھے, ان کے لیے وہ ایک انسان تھے, اور انسان کا کام ہے انسان کی مدد کرنا. بے شک. اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت وہ بچی ہے جسے وہ پاکستان سے ہندوستان لے کے گئے. ایسی نہ جانے کتنی مثالیں ہیں, کتنے ہی جو بچے یتیم ہوئے وہ ان کے پاس رہے, پلے بڑھے, اور معاشرے میں انہوں نے باقاعدہ مقام بنایا, وہ کہیں نہ کہیں پہنچ بھی گئے. صرف ان کا کام میرے خیال سے بچوں کو یتیم خانے تک پہنچانا نہیں تھا, بلکہ ان کو پالنا بھی تھا, تربیت بھی کرنی تھی. میں ایون کل دیکھ رہا تھا کافی ان کے بارے میں, تو بچے انہیں ابو کہہ کے بلاتے ہیں. جی, ابو کہہ کے بلاتے ہیں. وہ ان کو مولانا صاحب یا جتنے بچے ان کو ابو ہی کہتے ہیں. ابو ہی کہتے تھے, ابو ہی کہتے تھے. بلکہ میں ایسے ہی, بہت چھوٹی آرگنائزیشن ہے انڈیا میں, مظفر نگر ایک جگہ ہے, جی جی, وہاں پہ ایک مولانا صاحب بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے پرسنلی جا کے. آغا یوسف صاحب ہیں, ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بلکہ ڈسٹرکٹ مظفر نگر میں, سندھاولی. اچھا, بالکل چھوٹا سا گاؤں ہے. انہوں نے بچوں کو بہترین اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, اور ابھی تو بچے وہاں سے انجینئرنگ اور میڈیکل یہ سب بھی کر رہے ہیں. دیکھیں میرے خیال سے یہی چیزیں آپ کے کام آتی ہیں. جی, جو کہتے ہیں دنیا جو ہے نا وہ آخرت کی کھیتی ہے, آپ جو یہاں بوئیں گے آپ کو وہاں کاٹیں گے. گڈ ڈیڈز, گڈ ڈیڈز وہاں پہ کام آئیں گی. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں صرف جہاں ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہوں تو کرنا چاہیے. میں خیال ہم سب میں سے ہر شخص ان کی کوئی نہ کوئی ایک عادت اپنا لے, بالکل, تبھی دنیا جو ہے نا وہ آگے بڑھ سکتی ہے. کیونکہ ایدھی صاحب کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا, ان کے بچے بھی کام کر رہے ہیں, ان کے ورکرز بھی ہوں گے, مگر میرا خیال ہے طریقہ یہ ہو کہ ہم میں سے ہر شخص ان کی کوئی ایک عادت لے لے. ہم سب تو نہیں بن سکتے, اور جبھی شاید اس خلا کو پر کیا جا سکے, یا تھوڑا بہت پر کیا جا سکے. گلستان بن سکتا ہے اگر ہر کوئی ایک اپنے حصے کا پھول چن لے. جی ہاں, بے شک, بہت اچھی بات کی طارق نے. بالکل, یہ انہی چیزوں سے ابھی وقت جس طرح کا ٹائم چل رہا ہے تبھی تبدیلی آ سکتی ہے. بے شک, بے شک. ایدھی صاحب جیسے لوگ ہیں انہی سے کچھ سیکھیں تو تبدیلی آئے گی. صحیح. بلکہ میں یہی کہوں گا کہ یہاں پہ اور لوگوں کی ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ اتنی بڑی شخصیت کے چلے جانے سے اب ایسے لوگوں کو فرنٹ پہ آنا پڑے گا جو تھوڑے سے بیکورڈ پہ ہیں یا نہیں آنا چاہ رہے. اب ان کو نا یہ جو خلا بن گیا ہے, بہت گیپ بن گیا ہے, اس کو پر کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے ناطے پہ وہ ہر ریلیجن میں ایسے لوگ ہیں جو خدمت کرتے ہیں, تو ان کو آگے آنا چاہیے. بالکل, بالکل آنا چاہیے, اور یہ ضروری ہے اس وقت. اگر اب حالات کو پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے حساب سے, اسلام کے حساب سے چلانا ہے, تو اسی طرح سے واپس آنا پڑے گا. دیکھیں نا, اب جو مدینہ کی ریاست تھی اس میں سب سے بڑا جو اصول تو یہ تھا کہ ہر شخص برابر ہے, کسی کو کسی کے اوپر فوقیت نہیں ہے, اور کوئی شخص کسی سے بالا تر نہیں ہے. اور جو انصار تھے مدینہ کے, انہوں نے آگے بڑھ کے اپنے دروازے, دل, ہر چیز کھول دی, اور یہ نہیں سوچا کہ یہ آنے والے کون ہیں, کس عمر کے ہیں, کس رنگ و نسل کے ہیں. یہی بات ایدھی صاحب نے اپنائی. انہوں نے رنگ, نسل, مذہب, ہر چیز سے بالا تر ہو کے لوگوں کی خدمت کی, چاہے وہ بیمار ہو, نشئی ہو, بے روزگار ہو, ٹھکرائے ہوئے ہوں گھر سے. یعنی کہ گھر سے جس شخص کی جگہ اپنے گھر میں نہیں ہو اس کی جگہ ایدھی ہوم میں تھی. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کبھی کسی بھی روڈ پہ اگر سفر کر رہے ہو پاکستان کے, اور آپ نے کہیں کونے پہ ایدھی ایمبولینس نہ دیکھی ہو یا ایدھی ہوم کا سائن نہ دیکھا ہو. مطلب پاکستان میں ہر جگہ موجود ہے. نہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایسی فیملی میں جو خود اپنی باڈیز کو غسل دینا نہیں دینا چاہتے دیتے تھے, یا نہیں, مطلب کہ اتنی ان میں قرض نہیں تھی کہ دیکھ سکتے, ایدھی صاحب نے ان کو بھی غسل دیا. اور میں کہتا ہوں کہ بہت انسانیت کی بہت بڑی. میں ان چند لکی لوگوں میں سے ہوں جن کی ملاقات ایدھی صاحب سے ہوئی. آج سے کوئی 1998 کی بات ہے, میں لندن سے واپس پاکستان جا رہا تھا, تو یہ امریکہ سے آ رہے تھے. سو وی ٹریول ٹوگیدر, مگر ساتھ نہیں تھے, مگر ہم ایئرپورٹ پہ دوحہ میں, کراچی میں ہماری ملاقات رہی. تو مجھے بتا رہے تھے کہ جو کپڑے میں پہنا ہوا اس زمانے میں, یہ کہتے یہ بھی کسی لاوارث کے تھے. یعنی کہ وہ اتنے سادہ تھے, انہوں نے ابھی اپنی آرگنائزیشن سے کبھی 1 روپے کی سیلری نہیں لی. وہ 2 کمروں کے فلیٹ میں اپنے کلینک کے اوپر ہی رہتے تھے. وہ ہم سب نے دیکھا ہوا ہے ٹی وی میں ان کے شوز. وہ بہت ہی سادہ زندگی گزار رہے تھے. اور جہاں بات کر رہے تھے کہ پاکستانی خدمت کی, آپ کو یاد ہے وہ امریکہ میں کیٹرینا کے نام سے ایک طوفان آیا تھا, ایدھی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل نے $1 لاکھ کا عطیہ دیا تھا. کین یو امیجن دیٹ؟ ہم جو امریکہ سے دوسرے ملکوں سے پاکستان جو امداد لیتا ہے, وہ امریکہ کو انہوں نے $1 لاکھ کی امداد دی تھی.
ایدی صاحب واحد آدمی ہیں جو 1980 میں اسرائیلی گورنمنٹ نے ان کو اریسٹ کیا تھا جب وہ لیبنان سامان لے کے جا رہے تھے لیبنان جنگ میں. یہ واحد آدمی تھے, اس وقت لیبنان پہنچے ہوئے تھے. اس کے علاوہ اور بھی مختلف جگہوں پہ وہ قید و بند کی صحبتیں گزار چکے ہیں, کیونکہ جو انسانیت کا جذبہ کم نہیں ہوا, بالکل کم نہیں ہوا. آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کی مثال ہم ابھی پتہ چل جاتی. ایک امام حنبل کہا کرتے تھے ہمارے جنازے ہمارے کردار کی شناخت بنیں گے, اور آج ابھی جو کالر نے بتایا کہ اب ان کا جنازہ نیشنل اسٹیڈیم پڑھایا جا رہا ہے, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کا کردار کیا تھا. ماشاءاللہ. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا ایک قطرہ ہی صحیح ان سے لیں, کچھ لیں. بھائی ایدی صاحب آج دیکھیں جسمانی طور پہ دنیا میں نہیں ہے صحیح, لیکن ہر انسان کے دل میں بسے ہوئے ہیں. بے شک بے شک. صرف پاکستانی نہیں, جس کو بھی ایدی صاحب کے بارے میں پتہ ہے, ایون میں نے پڑھا کل, وہ ہر انسان کے دل میں. میرا خیال ہے اس کو اس طرح کریں جس کو بھی انسانیت کے بارے میں پتہ ہے بس جس کو بھی انسانیت کے بارے میں. ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہم چلانا چاہیں گے ایدی صاحب کے بارے میں. جی بے شک. ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین بھی اس سے مستفید ہوں, تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب ڈاکومنٹری کو رن کر دیں. کہ لنگر اپیل میں ان کا ہاتھ بٹائیں, اپنی زکوٰۃ, صدقات اور عطیات ایدی فاؤنڈیشن کو دیجیے. آج ہی رابطہ کیجیے 0207 723 2050. جزاک اللہ. سیاچین سے لے کر نگر پار تلک سارے پاکستان میں سینٹر ہے, ہوم فار ہوم لیس. 375 سینٹر ہیں, سینٹروں میں چولہے رکھیں, چولہے میں ڈال دو, جس حالت میں ہو تمہیں کوئی سوال نہیں کرے گا. یہ بچی بیمار ملی تھی, 1 سال کی تھی, اور ابھی یہ 2 سال کی 2.5 سال کی ہو گئی ہے, لیکن ہے نا اس میں آخری سانس تھا تو یہ بچ گئی. تو اس کا نام اللہ بچا ہی رکھا ہے ہم نے. کچھ گھریلو پریشانی سے آتی ہیں, جو نفسیاتی ہوتی ہیں ان کے گھر والے چھوڑ جاتے ہیں, کوئی معذور ہو گئی تو ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بچے بھی داخل کروا جاتے ہیں اپنی والدہ کو کہ گھر میں جگہ نہیں ہے ہمارے, کہ ہمارے بچے ہیں اور 1 کمرے کا گھر ہے تو ہم اپنی والدہ کو نہیں رکھ سکتے. گھروں میں بوڑھوں کی عزت نہیں ہے. تعلیم یافتہ ہو گئے انسان نہیں بنے, نکال دینا. روز کے روز 5-6 بوڑھے میرے پاس پہنچتے ہیں. Since I have come to live in Karachi, I came to know very much about this well-known and noble person and sympathizes with all people who are in trouble. Not only this, he provides shelter, food, clothing, medicine. Even if somebody dies here, as I wish, he would provide me coffin and a grave. ایمبولینس سروس بھی سیکھی, ایک ایمبولینس لی. میں نے زندگی میں ایمبولینس کے سوا کوئی گاڑی نہیں چلائی. 48 سال میں نے ایمبولینس چلائی. لاورسوں کو اٹھانا. جتنے بھی باہر کے NGO ہیں نا, سب نے ہم کو آفر کیا آپ ہم سے گرانٹ لے لو. بولتا تھا میں پاکستانی ہوں, پاکستانیوں سے گرانٹ لوں گا, اور پاکستانی میری مدد کریں گے, میرے کام کو پسند کریں گے تو میں کام کروں گا, ورنہ میں نہیں کروں گا. میں کبھی شخصی طور پہ چندہ مانگنے کسی کے پاس نہیں گیا. جب بھی مجھے ضرورت ہے میں فٹ پاتھ پہ کھڑا رہ جاتا ہوں. غریب سے غریب بھی مجھے پیسہ دیتا ہے. میں ہوں عبدالستار ایدی, میں ہوں پاکستان. The ED Foundation. We're providing medical help, shelter, education, food, and spreading happiness to orphans. We bring hope and help to the hungry with the largest ambulance network in the world. This Ramadan, please help the ED. میں تھوڑا سا سینٹیمنٹل ہو گیا دیکھتے ہوئے. آپ نے دیکھا انہوں نے ایک بات کہی کہ لوگ پڑھے لکھے تو ہو گئے مگر انسان نہیں بن سکے. سر اس میں میں نے ایک شعر کہا تھا کیا ارشاد, کہ لوگ پڑھے لکھے تو ہو گئے ہیں, کہ ہم ڈاکٹر ہیں, ہم انجینئر ہیں, اور مطلب سوچ نہیں بدلی ہے کہ ڈگری کردار کو بدلے تو کوئی بات بنے. صحیح, ڈگری کردار کو بدلے تو کوئی بات بنے. یوں تو دنیا میں سبھی لوگ پڑھے لکھے ہیں. واہ واہ جی واہ. تو میری بات کو انہوں نے الفاظ میں بیان کر دیا. بے شک بے شک جی. مطلب ہم مجھے نہیں لگتا کہ اس کو اس کی جگہ کون آئے گا, کون دیکھے گا ان غریبوں کی, ان یتیموں کی,
ان بیواؤں کی کون مدد کرے گا؟ کسی میں اتنی مجھے آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی میں اتنی یا اتنی ہمت نہیں ہے یا ایسا کردار نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آتا. آئے گا سر، آئے گا انشاءاللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کھڑی کی ہے اور اپنے بندے نیک بندے بھیجتے ہیں وہ، اور ہمیں جو ہے نا پازیٹیولی دیکھنا چاہیے اور ان کے کردار سے ہمیں سیکھنا چاہیے. جتنے بھی ہیں جو ہمارے، میں نے پہلے بولا کہ پاکستان میں، انڈیا میں، دنیا میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں جن کا جذبہ ہے، اب ان کے لیے ذمہ داری کا ٹائم بڑھ گیا ہے. اب ان کو اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہوگا. ان کا مشن جو ہے نا ان کو آگے بڑھانا ہوگا، اور بلکہ اور اسٹرانگ طریقے سے بڑھانا چاہیے تاکہ ان کی جو ہے نا ان کو جتنا بھی خراج تحسین پہنچ سکے وہ پہنچانا چاہیے. بے شک. اب آپ خراج تحسین کی بات کر رہے ہیں تو دنیا میں ان کو اتنے ایوارڈز ملے ہیں. پاکستان سے نشان امتیاز ان کو مل چکا ہے. فلپین سے راکسن میکسے ایک ایوارڈ ہے جو ان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے، وہ ملا ہے. لینن پیس پرائز ان کو مل چکا ہے ماشاءاللہ. جو، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایوارڈز جو ہے نا یہ ارریلیونٹ ہیں. جو ریوارڈ ان کو وہاں ملے گا ان تمام ایوارڈ سے بالا تر ہے، بالکل بالا تر ہے. اور کرکٹ پہ چونکہ یہ پروگرام مجھے معلوم ہے اس سال پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو جو لوگو ہے وہ ان کی شرٹس پہ ایدی فاؤنڈیشن کا بائی دا وے ماشاءاللہ. اور یہ بہت اچھا کام، میں خیال تو کرکٹ بورڈ، ہم ویسے تو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کرکٹ بورڈ نے بہت اچھا کام کیا ہے. ان کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا کہ اس سال جو پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کا ٹور کر رہی ہے تمام ان کی شرٹس پہ ایدی فاؤنڈیشن کا لوگو ہوگا. دیکھ رہے یہ ان کی جو کامیابی یا ان کا جو جینوئن ورک تھا، ان کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کو کرکٹرز نے بھی ٹریبیوٹ دیا، بلکہ ان کو جتنا بھی ہائی لائٹ کر سکیں دنیا میں انہوں نے کیا. اور مزے کے بعد آج ہمارے کالر آئے تھے، انہوں نے ہمیں ایک نیو انفارمیشن دی کہ ان کا جو جنازہ ہے وہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر مطلب کہ رکھا گیا ہے. اور دیکھیں جی ان کی تو تعریف کرنے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہمیں ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہے. یہ نہیں کہ وہ ایدی صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو کام ختم ہو گیا، نہیں، اب کام ابھی شروع ہوا ہے. ان کے ویژن کو زندہ رکھنا ہے. ہم نے دیکھ رہا ہے ہم نے یہ کہ ان کا ویژن کیا تھا، انہوں نے کیا کیا انسانیت کے لیے. انسانیت سے بڑھ کے کوئی بھی چیز نہیں ہے، باقی سب چیزیں بعد میں آتی ہیں. جو ایدی صاحب کا جو مشن تھا یا ان کا جو ایم تھا وہ یہ تھا کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور انہوں نے کسی بھی نسل رنگ وانگ کو بالا تر رکھ کے انہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا. اور آج ہم اور آپ سب لوگ ان کے گیت گا رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کو مسنگ کر رہے ہیں. تو اس کا یہی ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کی جو کاوش، جو انہوں نے محنت کی، وہ آج ہمارے دلوں میں رہ گئی ہے. گو کہ وہ اب میں نہیں ہے، لیکن ان کی جو نیک جو انہوں نے کام کیے، جو ان کی ہمارے دل و دماغ میں اس طرح بس گئے ہیں کہ اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. میرے خیال سے اس طرح آپ نے کہا نا کہ ٹریبیوٹ لوگ پیش کر رہے ہیں، تو ایک میری خواہش ہے کہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم ہے وہ اس ٹور کو جیتے اور اس کی ڈیڈیکیٹ کر دے ایدی صاحب کو. اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں. چونکہ ہمارے ساتھ امان موجود ہیں اور امان کے ہوتے ہوئے میں ان سے مستفید نہ ہو کہ اگر ہم چاہیں گے کہ اس موقع پہ ایک چھوٹی سی منقبت ہمیں آپ سنا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. میں پیش کرتا ہوں. سب سے پیارا نام نبی کا، سبحان اللہ. سب سے پیارا نام نبی کا، سب سے پیارا نام نبی کا، پریم کی دھارا نام نبی کا، سبحان اللہ. پریم کی دھارا نام نبی کا. یہ دنیا طوفان کے جیسی، یہ دنیا طوفان کے جیسی، اور کنارہ نام نبی کا، اور کنارہ نام نبی کا. حشر میں اپنا کوئی نہ ہوگا، حشر میں اپنا کوئی نہ ہوگا، صرف
صرف سہارا نام نبی کا، ان جیسا کہ نہیں ہے، رب نے سوارا نام نبی کا، پریم کی دھارا نام نبی کا۔ سبحان اللہ۔ خاص طور آپ کا شعر جو آخری تھا کہ دنیا میں جب کچھ نہ رہ جائے گا تو نام ہی رہ جائے گا، نام نبی کا۔ پھر نبی کا نام بھی تو وہی بات ہے جو انسانیت، ان کا پیغام تو انسانیت کے لیے تھا۔ سر اسلام انسانیت سکھاتا ہے، جو ہو رہا ہے اسلام کے نام پہ وہ اسلام نہیں ہے۔ بے شک اسلام درد کو بانٹنے کا نام ہے۔ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہمارا پڑوسی کون ہے، ہمیں دیکھا ہو تکلیف میں ہمارا فرض ہے بینگ اے مسلم ہم جائیں اور اس کی مدد۔ بے شک اسلام مارنے اور یہ بم بلاسٹوں کا نام اسلام نہیں ہے۔ ایک تبدیلی لائی جا رہی ہے، اسلام کو غلط پیش کیا جا رہا ہے، لوگوں نے اپنے حساب سے اسلام موڑنا شروع کر دیا۔ صحیح، جو کہ ٹوٹل اس کے اپوزٹ ہے۔ بالکل، کہ اسلام آپ رسول دیکھیں، آپ آل رسول دیکھیں، سب نے قربانیاں دی ہیں، بے شک کسی نے مار کے اسلام کو نہیں پھیلایا، تلوار سے کبھی اسلام نہ پھیلایا اور نہ پھیلے گا۔ صحیح۔ اور میرا خیال ہے جو آج پورے پروگرام کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے ارسپیکٹیو کہ وہ کون ہے، کس رنگ، نسل، مذہب سے۔ بالکل، سب سے پہلے انسانیت ہے، بے شک۔ اس کے بعد کچھ آتا ہے۔ ابھی مجھے خون کی ضرورت پڑے گی تو میں بی پازیٹیو مجھے چاہیے، میں جس وقت مجھے ضرورت ہوگی میں یہ نہیں دیکھوں گا ہندو ہے یا مسلمان ہے، کہوں گا بس بی پازیٹیو دے دو مجھے جان بچانی ہے۔ یہ اصل سچائی تو یہ ہے نا زندگی کی۔ بے شک ہم اس وقت بھول جاتے ہیں، ہم اس وقت بھول جاتے ہیں نا کہ آپ کل میں اس سے مذہب کے لیے لڑ رہا تھا، پرسوں میں اس کو شیعہ سنی کر کے لڑ رہا تھا، مگر آج اپنی جان پہ آئی تو اپنی جان پہ آئی تو کچھ بھی یاد نہیں، یاد آ گئی۔ بالکل، انسانیت سب سے پہلے۔ صحیح بات۔ طارق میں چاہوں گا کچھ آپ اس پہ اگر اپنی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں میں تو یقین جانیے کہ جو انہوں نے معاشرہ نعت پڑھی، میں ان سے اتنا میں بیان نہیں کر سکتا میں نے کتنا کچھ لرن کیا ہے۔ یہ اپنی نعت کے ذریعے جو انہوں نے میسیج دیا ہے اور جس طرح اسلام کی انہوں نے وضاحت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھدار لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک نصیحت ہے کہ جی اسلام یہ نہیں ہے، اسلام یہ ہے۔ تو عیدی صاحب نے بینگ مسلم جو انہوں نے کیرین کیا اپنا کام، میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں ان کا نام تو بلند ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ریلیجن جتنے بھی ہیں وہ بھی ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، ضرور سیکھیں گے کہ اتنا بڑا انسان وہ اتنا بڑا نام کیسے بنا۔ وہ انسان اپنے کام سے بڑا بنتا ہے۔ بے شک آپ کو اپنا آپ دنیا میں دکھانا ہوتا ہے کہ انہوں نے نا، جیسے پہلے بھی آپ نے بھی عرض کیا، بھائی صاحب نے بھی کیا کہ رنگ و نسل سے ہٹ کے انہوں نے انسان کی خدمت کی۔ ٹھیک، تو میرا خیال ہے کہ آج اس کو ہم دکھ کا دن نہ بنائیں، بلکہ اس کو ہم ایک ایسا دن بنائیں جس میں ہم اپنے آپ سے تجدید کریں کہ ہم ان کے مشن کو لے کے آگے چلیں گے۔ جیسے میں نے پہلے ریکویسٹ کی کہ ہم سب میں کو چاہیے کہ ایک ایک قطرہ ان کا بے شک چن لیں، اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ایک چمن بنا دیں، ہر شخص اپنے حصے کا پھول لے لے ہدی صاحب کا، اور اس کو جمع کر کے گلدستہ بنا دے اور ان کے مشن کو آگے لے کے چلے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کام کرنا تھا، جو ایک مشن دینا تھا یا ویژن تھا ان کا، وہ دے چکے ہمیں، ابھی ہمیں جو ہے نا اس کو آگے بڑھانا۔ بے شک۔ لاسٹ ورڈز فرام یو امان۔ دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ کہ میرے حساب سے تو آج انسانیت کا دن ہے۔ اچھا، بہت اعلیٰ۔ آج انسانیت کا دن ہے۔ آج جو شخص اس دنیا سے گیا ہے وہ آپ کے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا ہے۔ بے شک۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو کیسے آگے لے کے جائیں گے۔ صحیح۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو فالو کیا جائے، بے شک، اور لوگ والنٹری آگے آئیں اور ان کی طرح کام کریں۔ وہ کہتے ہیں میں نے آج تک کسی سے چندہ نہیں لیا، میں سڑک پہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لوگ ان کو دے کے جاتے ہیں، بالکل دے کے جاتے ہیں۔ تو آپ اپنا کردار ایسا بنائیں کہ آپ کو بھی لوگ دے کے جائیں، اور اس کے بعد آپ ہیومینٹی کے لیے کام کریں، نہ کہ کسی انڈیویجول پرسن یا مذہب کے لیے کام کریں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ بہت شکریہ امان، آپ ہندوستان سے تشریف لائے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ دوبارہ جب کبھی آپ کا انگلستان کا آنا ہو تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں گے، اور اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں اس طرح کی نعت و منقب ضرور سنائیں گے۔ طارق، بہت شکریہ آپ کے ورڈز کا، اور خاص طور پہ اس پروگرام کو ڈیڈیکیٹ کرنے کا عیدی صاحب کو۔ میں امان صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے عیدی صاحب کو جو 2 نعتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ ان کی آواز میں اور بھی طاقت اور ان کے کلام میں اور برکت ڈالے۔ تو ہم نے ایک دعاؤں کے ساتھ آپ کو واپس بھیجتے ہیں انڈیا،
تو آج ان کی بہت بہت مہربانی ہے کہ انہوں نے آج جانا تھا. سو آج ان کی 10 بجے فلائٹ ہے, لیکن ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. تو ان کی بہت میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امان نہ صرف یہاں پر مہمان ہیں اس پروگرام, بلکہ ایک نیا دوست ہم نے بنایا ہے. بے شک. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے بھی, اور میں کہتا ہوں ہندوستان آئے تو کچھ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اللہ آپ کو زندگی دے, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوشگلانی کرتے رہے, آپ کی آواز میں اور درد ہو. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک دوست ہے ہندوستان. بالکل جی بالکل, ہمارا بہت, بلکہ میں اس کو تھوڑا ہمارا ایک بہت اچھا دوست ہے ہندوستان. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اس ایک اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.